نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن پاک کی آیات، احادیث پاک اور اکابرین کے اقوال کی روشنی میں ماہ محرم الحرام کے اس خصوصی پروگرام میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے رشتوں اور ان کی آپسی تعلقات اور محبتوں کے حوالے سے سلسلہ وار نشستیں چل رہی ہیں۔ سابقہ نشست میں آپ حضرات نے سماعت کیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے کن خوبیوں کا ذکر فرمایا اور کس طرح سے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ بالخصوص امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کس طرح سے آپ نے تعریفیں بیان کی اور کس طرح سے آپ نے خوبیاں بیان کی۔ آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے چند اور ائمہ اہل بیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ انہوں نے کس طریقے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا اور کس طرح ان کے تعلقات حضرات صحابہ سے رہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ کربلا کے میدان میں آپ بیمار تھے اور بیماری کے سبب آپ میدان میں رہتے ہوئے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے کی وجہ سے کربلا کی جنگ میں آپ حصہ نہ لے سکے۔ حالانکہ آپ کی خواہش تھی، آپ نے تیاری بھی کر لی تھی کہ کربلا کے میدان میں آپ بھی اتر جائیں اور اپنے جو ساتھی دین کے تحفظ کی خاطر شہید ہوئے ہیں ان میں اپنا نام بھی شامل کروا لیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع بھی فرمایا اور آپ کو بہت ساری ذمہ داریاں اہل بیت کے حوالے سے عطا فرمائی۔ یہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کرتے تھے تو ان کے حق میں مغفرت اور رحمت کی دعائیں کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کیونکہ انہوں نے توحید کی دعوت کو عام کرنے اور اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعاون کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ فرماتے ہیں، اے اللہ تو اپنی طرف سے ان کی مغفرت فرما اور ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ خصوصیت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے جنہوں نے صحبت کا بہترین حق ادا کیا اور آپ کی مدد میں بہت زیادہ تعاون کیا، آپ کا بہت زیادہ تعاون کیا، آپ کی صحبت اختیار کرنے میں جلدی کی اور آپ کی دعوت قبول کرنے میں سبقت کی،
اور جہاں آپ نے اپنے پیغام کی دلیل ان کو سنائی وہیں قبول کیا، آپ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا، آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے باپ اور بچوں کے خلاف جنگ کی، اور آپ کے ذریعے وہ غالب آ گئے، اور جو آپ کی محبت سے سرشار ہیں، آپ کی محبت و مودت میں نہ ختم ہونے والی تجارت کے امیدوار ہیں، اور جن لوگوں کو خاندان والوں نے چھوڑ دیا جب انہوں نے آپ کی رسی کو تھام لیا، اور ان سے رشتہ داریاں ختم ہو گئی جب وہ آپ کے رشتے کے سائے میں آ گئے۔ اے اللہ، جو انہوں نے تیرے لیے اور تیرے راستے میں چھوڑا، اور ان کو تو اپنی خوشنودی سے راضی فرما، اور تیرے راستے میں اپنے گھروں کو چھوڑنے، معاش کی کشادگی سے تنگی کی طرف آنے، اور تیرے دین کو معزز کرنے کے لیے کثرت سے قلت میں آنے کی قدردانی فرما۔ اے اللہ، ان لوگوں کو بہترین بدلہ عطا فرما جو ان کے اخلاص کے ساتھ اتباع کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم پر سبقت لے گئے، جنہوں نے صحابہ کے سمت کا رخ کیا اور ان کی جہد کو تلاش کیا۔ اگر وہ ان کے راستے پر چلیں گے تو صحابہ اکرام کی بصیرت میں ان کو کوئی شک و شبہ نہ ہوگا، اور صحابہ کی پیروی کرنے اور ان کے نور کی ہدایت کی اقتداء کرنے میں کوئی شک نہیں آئے گا۔ ان کا تعاون کریں گے اور ان کے دین کو اختیار کریں گے اور ان کے راستے پر چلیں گے اور ان سے متفق ہوں گے، اور ان تک صحابہ کی طرف سے پہنچانے والی چیزوں میں ان کو کسی قسم کا کوئی شک نہ ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس قول کو الصحیفۃ الصحادیۃ الکاملہ لزین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی، تعریف بھی فرمائی، ان کی خوبیوں کا ذکر بھی فرمایا۔ انہوں نے دین اور ایمان کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہے، آپ نے ان قربانیوں کو بڑے ہی اچھے انداز سے پیش فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کی خاطر آنے والی مصیبتوں کا بھی تذکرہ فرمایا، اور پھر بعد کے لوگوں کو دعوت بھی دی کہ ان لوگوں کے طریقے کو اپنائیں جنہوں نے اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی اطاعت میں، اللہ کے احکامات کی پابجائی میں گزار دیا، اور اس خاطر انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ اپنے گھر بار سے الگ ہو رہے ہیں، ان کی تجارتیں ان سے چھینی جا رہی ہیں، انہیں جائیداد سے بے دخل کیا جا رہا ہے، انہیں مارنے پیٹنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کی طرف ان کی توجہ نہ تھی، بلکہ ان کی توجہ ایک ہی تھی، اور وہ توجہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، پیغام اسلام کی طرف۔ ایمان لانے کے بعد ان کا سب سے پہلا مقصد یہی تھا کہ جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے وہ دین لوگوں تک پہنچائے، وہ اسلام کی دعوت لوگوں تک دے، اور انہوں نے وہ کام کر کے بھی دکھایا، اور اس کام کے لیے انہیں محنتیں بھی کرنی پڑی، مشقتیں بھی اٹھانی پڑی، ان پر مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے، ان پر پتھر برسائے گئے، ان کے ساتھ میں ظلم و ستم کی حدوں کو پار کیا گیا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے مشن کو روکا نہیں، اپنے تبلیغ دین کو روکا نہیں، اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے سے اپنے آپ کو روکا نہیں، جانیں قربان کی، مال قربان کیا، اولاد کی قربانی اپنی آنکھوں سے دیکھی، والدین کو شہید ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے باوجود ان کی زباں پر کوئی حرف شکوہ نہ تھا۔ میں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی، جن کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کس طریقے سے ظلم کر کے شہید کیا گیا، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت وہ اپنے بچپن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اپنے لیے اسلام ہی کو پسند فرماتے ہیں، اپنے لیے دین ہی کو پسند فرماتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہی وہ مذہب ہے جو تمام مذاہب پر غالب آئے گا،
اور اس کے لیے یہ شہادتیں تو دینی پڑیں گی، قربانیاں تو دینی پڑیں گی۔ بغیر قربانی کے انسان کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمیں بھی کوئی چیز حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ کسی بچے کو ڈگری کی طلب ہے، کسی بچے کو سرٹیفکیٹ کی طلب ہے، تو اس کے لیے اسے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ایک بچہ جو صبح دیر تک سونے کی خواہش رکھتا ہے، مگر جب اسے اس بات کی طلب ہوتی ہے کہ مجھے سرٹیفکیٹ چاہیے، مجھے ڈگریاں چاہیے، تو وہ اپنی نیند کو قربان کر کے تعلیم کی طرف توجہ دیتا ہے۔ یہ اس کی قربانی ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دیتا ہے، ایک تاجر اپنے گھر والوں کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اور اس کی قربانیاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ محنت و مشقت کرتا ہے، تجارت میں دل لگاتا ہے، اور اس کے ذریعے خوب کما کر اپنی اولاد کی پرورش کی کوشش کرتا ہے۔ یہ قربانیاں ہیں۔ اسی طرح سلوک کا راستہ چلنے والے، دین کا راستہ چلنے والے، اسلام کا راستہ چلنے والے، وہ بھی ان مرحلوں سے گزرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ قربانی کا نذرانہ جان کے طور پر ہی پیش کیا جائے۔ آپ اپنے وقت کے ذریعے قربانی دے سکتے ہیں، آپ اپنی دولت کے ذریعے قربانی دے سکتے ہیں، آپ اپنے جسم کے ذریعے قربانی دے سکتے ہیں، اور یہ قربانیاں وہ ہیں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ روئے زمین پر اگر کسی نے اسلام کے تحفظ کی خاطر سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں تو وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذات ہے۔ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو قربان کیا، ان کا ساتھ مجبوراً چھوڑنا پڑا کیونکہ وہ اسلام کے منکر تھے، یہ اسلام کی تائید میں تھے، ان کا ساتھ چھوڑنا پڑا، اپنے ماں باپ کا ساتھ چھوڑنا پڑا، تجارتوں سے بے دخل کر دیے گئے، گھر بار ساز و سامان سے بے دخل کر دیے گئے۔ بعض تو ایسے بھی رہے کہ جو ایک جوڑے سے نکلے تھے اسی کو دھوتے تھے اور اسی کو پہنتے تھے، مگر اس کے باوجود کبھی اسلام کے تعلق سے ان کی زبان پر حرف شکایت نہیں آیا، کبھی بھی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس حالت کا شکوہ نہیں کیا، اپنی اس کیفیت کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ یہی کہتے تھے مولا تو جس حال میں راضی رکھے، تو جس حال میں راضی ہے ہم بھی اسی حال میں راضی ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی مختصر سی ہے، یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، اس فانی زندگی میں یقیناً انسان کتنے دنوں کے لیے شوق کرے گا، کتنے دنوں کے لیے بہترین سواریوں پر گھومے گا۔ آخری سواری تو اس کا ڈولا ہے، اس سے آخری سواری اس کا ڈولا ہے۔ کتنے دنوں تک اعلیٰ محلات میں رہے گا، آخری مکان تو اس کا قبر ہی ہے۔ یہ تصور تھا ہمارے اسلاف کے ذہن و خیال میں، اسی لیے بار بار قبرستان بھی جاتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعریف فرمائی، اور تعریف کا انداز آپ دیکھیں، ان کے الفاظ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے امام زین العابدین نے تعریف فرمائی ہے۔ اور تعریف اپنے سے جو محبت کرتا ہے اسی کی جاتی ہے، جن سے محبت ہوتی ہے اسی کی جاتی ہے۔ اس تعریف میں کوئی جھول نہیں ہے معاذ اللہ، اس تعریف میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی نے تلوار کی زور پر آپ کی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلوائے ہیں، یہ تو آپ کی محبتیں تھی جو صحابہ کے تعلق سے انہوں نے اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کی، اور آنے والی امت کے سامنے اپنے اس قول کے ذریعے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ ہم میں اور صحابہ میں کتنی محبتیں ہیں، ہم میں اور صحابہ میں آپس میں کتنی محبتیں ہیں اور کتنا آپس میں تعلقات ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ہے، اب سنیں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجمعین کے حوالے سے ان کے کیا نظریات تھے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس دور میں جو باتیں ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں وہ کتنی غلط ہیں، اور جو باتیں حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں وہ کتنی صحیح ہیں۔ میں کتابوں کے حوالے کے ساتھ میں گفتگو کروں گا، آپ ان کتابوں کے نام کو سن لیں، اسے لکھ لیں، اور اگر دلچسپی ہو تو ان کتابوں میں یہ حوالے دیکھ لیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ کہا۔ جب وہ فارغ ہو گئے کہہ کر تو آپ نے کہا، کیا تم مجھے بتاؤ گے کیا تم وہ ہو جن کا تذکرہ اس آیت میں ہے؟ کون سی آیت؟
للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ سورہ حشر کی آیت ہے، 28ویں پارے کے لگ بھگ چوتھے رکوع کی آخری آیتوں میں سے یہ آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، ان حاجت مند مہاجرین کا حق یہ ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے جدا کر دیے گئے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور رضامندی کے طالب ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی لوگ سچے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہم تو اس آیت میں شامل نہیں ہے، اس آیت میں جن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہم نہیں ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس آیت سے مراد ہو؟ کون سی آیت؟ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان سے پہلے دارالاسلام یعنی مدینے میں رہائش پذیر ہیں اور ایمان لائے ہیں، جو اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو ملتا ہے اس سے یہ اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں چاہے ان پر فاقہ کشی ہو، اور جس شخص کو اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا وہی کامیاب ہے۔ یہ دوسری آیت آپ نے پیش کی ان لوگوں کو جو حضرات شیخین کو اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، یا یوں کہیں خلفائے راشد کو، خلفائے ثلاثہ کو کے بارے میں جو غلط تصور، غلط عقیدہ اور غلط سوچ رکھتے تھے، تو ان لوگوں نے کہا یہ بھی ہم نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہو جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے یہ فرمایا، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہماری اور ہم سے پہلے ایمان لانے والے ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما، اور ہمارے دلوں میں ان کی دشمنی نہ رکھ جو ایمان لا چکے ہیں، اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ 3 آیتیں آپ نے پیش فرمائی، اور ان 3 آیتوں کے ذریعے آپ نے ان کی زبان بندی کر دی، ان کے تصورات اور ان کے نظریات کو تبدیل فرما دیا، اور بتا دیا کہ تم وہ ہو کہ جن کا تذکرہ کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے، جن کے لیے تو صرف احکامات ہیں کہ یہ کرو اور وہ کرو، اور صحابہ وہ ہیں کہ جن کے عمل کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرما دیا، ان کی دعاؤں کا تذکرہ فرما دیا، ان کے اخلاص، ان کے ایثار اور ان کی قربانی کا تذکرہ فرما دیا۔ اور اسی طرح ان لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ کو پسند کیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے ذریعے اس کا بھی تذکرہ فرما دیا اور بتا دیا کہ وہ حضرات جن کے تعلق سے تم گفتگو کرتے ہو، وہ حضرات جن کے تعلق سے تم زبان درازی کرتے ہو، وہ تو اللہ کے محبوب اور اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کا تذکرہ قرآن مقدس میں فرما دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابو حازم مدنی نے کہا کہ میں نے بنو ہاشم میں علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا جب ان سے سوال کیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا کیا مرتبہ تھا، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے قبر رسول کی طرف اشارہ کیا، پھر فرمایا اب جو ان کا آپ کے پاس مقام ہے وہی مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کا، ان دونوں کا آپ کے پاس میں تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ اس واقعے کو
اور اس فرامین کو سیر اعلام النبلہ جلد 4 میں نقل کیا گیا ہے۔ اب ہم بات کریں حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، اور آپ کی بھی بڑی عجیب کیفیتیں تھیں، آپ کی بڑی عجیب خوبیاں تھیں، آپ بڑے خوبیوں کے مالک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے حوالے سے رب قدیر نے آپ کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا تھا، اور علم کیوں نہ ملے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، جنہوں نے اپنے والد کو عبادت کرتا ہوا دیکھا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا دیکھا، دین سے محبت کرتا ہوا دیکھا، دین پر عمل کرتا ہوا دیکھا، تو والد کے ان اعمال کا اثر اولاد میں بھی منتقل ہوا۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا گیا، ابن سعد نے بسام سیرفی سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا، میں نے ابو جعفر، آپ کو ابو جعفر کہتے تھے کیونکہ آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، لہٰذا فرماتے میں نے ابو جعفر سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اور میں نے اپنے گھر والوں میں سے ہر ایک کو ان دونوں سے محبت کرتا ہوا دیکھا ہے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو اہل بیت اطہار کی طرف سے، اس سے بڑا فرمان اہل بیت اطہار کی طرف سے کیا ہو کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں جن کو ہم حضرات شیخین کہتے ہیں، جو آج بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں موجود ہیں۔ اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی میں نے ان سے محبت کرتا ہوا دیکھا ہے۔ تو جب اہل بیت رسول اللہ ان سے محبت کرے تو پھر ان کے ماننے والے ان سے نفرت کریں، ان کو سب و شتم کریں، ان کے لیے تبرہ کریں، ان کو برا بھلا کہیں، ان کو غلط کہیں، غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ان کا قول ہے بنو فاطمہ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے سلسلے میں سب سے بہترین بات کہتے ہیں۔ عروہ ابن عبداللہ نے ان سے تلواروں کو آراستہ کرنے کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو آراستہ کیا ہے۔ میں نے کہا آپ ان کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ وہ کود کر کھڑے ہو گئے اور قبلہ رخ ہو کر فرمایا، جی ہاں صدیق، جی ہاں صدیق، جو ان کو صدیق نہ کہے تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کسی بات کی تصدیق نہیں فرمائے گا۔ اور اس روایت کو بھی، اس قول کو بھی سیر اعلام النبلہ میں جلد 4 میں نقل کیا گیا۔ اور دوسرا جو قول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، حضرات شیخین کی محبت کے تعلق سے، وہ طبقات ابن سعد میں ہے۔ اور یہ جو چوتھا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ سیر اعلام النبلہ میں جلد 4 میں، اور اس وقت کی جو طباعت تھی صفحہ 408 میں، یعنی 394 سے 408 صفحے میں یہ اقوال موجود ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جابر جعفی فرماتے ہیں کہ مجھ سے محمد ابن علی نے کہا، جابر مجھے معلوم ہوا ہے کہ عراق میں بعض لوگ، یعنی محمد ابن علی کون؟ یہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ عراق میں بعض لوگ ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ میں نے ان کو اس کا حکم دیا ہے کہ میری طرف سے ان کو یہ بات پہنچا دو کہ میں اللہ کے یہاں ان سے بری ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا پھر یہ کہا کہ میری جان ہے، اگر مجھے ذمہ دار بنا دیا جائے تو میں ان کو ہلاک کر کے اللہ کا تقرب حاصل کروں گا۔
اگر میں ابو بکر و عمر کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا نہ کروں تو مجھے حضور کی سفارش نصیب نہ ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا جس نے ابو بکر اور عمر کی فضیلت نہیں جانی وہ سنت سے ناواقف ہے۔ اس قول کو، آپ کے اس قول کو البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا۔ آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے ان کی محبتیں ہیں، کس طریقے سے ان کا آپسی تعلق ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ جس نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت نہیں جانی وہ نبی کی سنت سے واقف نہیں، کیونکہ نبی کی سنت میں یہ بھی ہے کہ وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ سے میرے آقا نے محبت کی ہے۔ سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے یہ لازم ہے کہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرات صحابہ سے محبت کریں اور ان کی عظمت کو ویسے ہی جانیں، ان کی فضیلت کو ویسے ہی تسلیم کریں جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ ایک اور اہل بیت رسول اللہ سے ہم گفتگو کرتے ہیں، ایک شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں، امام زید ابن علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاشم ابن برید نے زید ابن علی ابن حسین سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر بجا لانے والوں کے امام تھے، پھر آپ نے یہ تلاوت کی وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر بجا لانے والوں کو عنقریب بدلہ دے گا۔ پھر فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برت کرنا علی سے برت کرنا ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوری اختیار کرنا کہیں یا چھٹکارا اختیار کرنا کہیں، کوئی اگر یہ عمل کرتا ہے تو وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں کرتا بلکہ وہ مولا علی سے اپنے برت کا اظہار کر رہا ہے اور مولا علی سے وہ دوری اختیار کر رہا ہے۔ اسی طرح امام زید سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے بیان فرماتے تھے کہ میں نے اپنے گھر والوں میں سے جس کسی کو بھی سنا ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے سنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح آپ کے زمانے میں بھی حضرات شیخین کے حوالے سے غلط باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی تھیں، مگر آپ نے اس کا دفاع کیا اور اپنا نظریہ حضرات شیخین کے حوالے سے ظاہر فرما دیا۔ ایک روایت ملتی ہے، یحییٰ ابن ابو بکر عامری نے اپنی کتاب الریاض المستطابہ میں لکھا کہ وہ امام منصور باللہ عبداللہ ابن حمزہ جو زیدیہ فرقے کے کبار ائمہ میں سے ہے، ایک بات سے واقف ہوئے جو انہوں نے اپنی کتاب جواب المسائل التہامیہ میں لکھا، جس سے صحابہ کرام سے متعلق امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ واضح ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں انہوں نے صحابہ کی تعریف کی اور دوسروں پر ان کی خصوصیات کو گنوایا، پھر انہوں نے فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد کے سب لوگوں سے بہترین ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اسلام کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ عطا کیا۔ پھر فرمایا یہ ہمارا مسلک ہے، ہم نے اس کو زبردستی نہیں اگلا ہے اور اس کے علاوہ کو تقیہ کرتے ہوئے نہیں چھپایا ہے، اور جو ہم سے کم مرتبے اور صلاحیت والا ہے ان کو گالی دیتا ہے، ان پر لعنت کرتا ہے، ان کی مذمت کرتا ہے، ان پر طعن و تشنیع کرتا ہے، ہم اس کی کرتوت سے اللہ کے یہاں بری ہیں۔ یہ علم ہم کو اپنے آبا و اجداد کے واسطے سے مولا علی سے ملا۔ جو کوئی صحابہ کو گالی دیتا اور ان سے برت کا اظہار کرتا، ہمارے ساتھ دوستی سمجھتا ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بری ہے۔ یعنی اہل بیت اطہار نے اور ان کے کبار نے ان لوگوں سے برت کا اعلان فرما دیا جو صحابہ کرام کو برا بھلا اور صحابہ کرام کو غلط کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے حضرت امام عبداللہ ابن حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی یہ روایتیں ملتی ہیں کہ آپ نے بھی
صحابہ کرام کی تعریف فرمائی۔ حافظ ابن عساکر نے ابو خالد احمر سے روایت کیا، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ ابن حسن سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحمت نازل فرمائے اور ان پر رحمت نازل نہ فرمائے جو ان دونوں کے لیے رحمت کی دعائیں نہ کرتے ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی حضرت عبداللہ نے حضرات شیخین کی تعریف کی ہے اور ان کے اعمال پر انہوں نے عمل بھی کیا ہے۔ اب ہم بیان کرتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ان کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ یہ کیا شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا علم اور کیا فقہ کا علم عطا فرمایا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ایک مرتبہ تذکرہ کیا گیا تو فرمایا حضور کے صحابہ 12,000 تھے، 8,000 مدینے کے تھے، 2,000 مکے کے تھے اور 2,000 فتح مکہ کے دن آزاد کیے ہوئے تھے۔ ان میں کوئی قدریہ فرقے کا نہیں تھا اور نہ مرجیہ فرقے کا کوئی تھا، نہ حروری فرقے کا کوئی تھا اور نہ کوئی معتزلی تھا اور نہ کوئی اصحاب الرائے میں سے تھا۔ وہ لوگ دن رات روتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ خمیر کی روٹی کھانے سے پہلے ہماری روحوں کو قبض فرما دے۔ یہ حضرات صحابہ کے تعلق سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر اس قول کو الخصال میں نقل کیا گیا اور ایک باب ہے کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 رجل، آپ فرماتے ہیں اگر صحابہ میں کوئی مرجیہ، حروری، معتزلی اور صاحب رائے نہ تھا تو ان میں اس سے بھی زیادہ سخت یعنی منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے بعض لوگوں کا سوچ ہے، نظریہ ہے کہ معاذ اللہ صحابہ میں منافق تھے، تو آپ فرماتے ہیں جب اس قسم کی سوچ کسی کی نہیں تھی تو منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ خواہشات کی پیروی کرنے والوں نے اس قسم کے جملے استعمال کیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، منصور ابن حازم نے امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے بارے میں دریافت کیا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں آپ سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھتا ہوں تو آپ مجھے ایک جواب دیتے ہیں، پھر دوسرا یہی سوال کرتا ہے تو آپ اس کو دوسرا جواب دیتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ہم لوگوں کو دیکھ کر کم یا زیادہ جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دریافت کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بتلائیے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی یا تکذیب کی؟ انہوں نے جواب دیا انہوں نے تصدیق کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دریافت کیا پھر ان کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا؟ انہوں نے جواب دیا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور کسی مسئلے کے بارے میں دریافت کرتا تھا تو آپ اس کو مسئلہ بتا دیتے، پھر دوسرے کو ایسا جواب دیتے جو پہلے جواب کو منسوخ کرنے والا ہوتا، چنانچہ بعض حدیثوں سے دوسری بعض حدیثیں منسوخ ہو گئی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سلسلے میں یہ گواہی ہے کہ وہ سچے ہیں اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اس قول کو الکافی کتاب فضل العلم میں بیان کیا گیا ہے اور اس کتاب کے بارے میں بہت سارے حضرات بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ کتاب کن کی ہے اور کس نے لکھی ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے میں صحابہ کرام علیہم رضوان پر بھروسہ کیا، یہ آپ کے نزدیک ان کی سچائی اور پاکیزگی کی واضح دلیل ہے۔ اپنے دادا امام علی یعنی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی یاد کی ہوئی وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے میں تم کو تمہارے نبی کے ساتھیوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، تم ان کو گالی مت دو جنہوں نے آپ کے بعد کوئی نئی بات گڑھی اور کسی نئی بات گڑھنے والے کو پناہ دی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں وصیت فرمائی ہے، یعنی کوئی نئی بات نہیں گڑھی اور نہ نئی بات گڑھنے والوں کو آپ نے پناہ دی، نہ آپ نے کوئی بدعتیں کی ہیں اور نہ بدعات کرنے والوں کا آپ صحابہ نے ساتھ دیا ہے۔ ان کے بارے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ان کو گالی مت دو، ان کے بارے میں غلط الفاظ کا استعمال نہ کرو۔ بسام سیرفی کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، میں نے اپنے گھر والوں میں سے ہر ایک کو ان سے محبت کرتا ہوا دیکھا ہے۔ یہ بات سیر اعلام النبلا میں صفحہ جلد 4 میں صفحہ 403 میں موجود ہے۔ حضرت امام جعفر ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے دادا جان سے روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا تم میں سے صراط مستقیم پر سب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہے جو میرے گھر والوں اور میرے صحابہ کو سب سے زیادہ چاہنے والا ہو۔ پھر اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ہم کو اپنے بندوں میں اہل بیت اور اصحاب نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں سے بنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں کا میں امین ہوں، جب میرا وصال ہو جائے تو میرے ساتھیوں سے وہ چیزیں قریب ہو جائیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ میرے اصحاب میری امت کے امین ہیں، جب میرے اصحاب کا وصال ہو جائے گا تو میری امت سے وہ چیزیں قریب ہو جائیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ امت اس وقت تک ادیان پر غالب رہے گی جب تک تم میں مجھے دیکھنے والا کوئی رہے گا، یعنی اپنے دین پر مختلف ادیان پر یہ امت غالب رہے گی۔ اور اس قول کو بہار الانوار میں نقل کیا گیا ہے اور صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی اسی انداز کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر آپ اپنے اجداد کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 4 صدیاں ہیں، سب سے افضل صدی میں ہوں، پھر دوسری صدی، پھر تیسری صدی، جب چوتھی صدی آئے گی تو مرد مردوں کے ساتھ اور عورت عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کریں گے۔ پھر اللہ بنی آدم کے دلوں سے قرآن اٹھائے گا، جس کے بعد ایک کالی آندھی بھیجے گا جس کے نتیجے میں اللہ کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا مگر یہ سب کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دے گا۔ یہ روایت بھی بہار الانوار میں موجود ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان سے جو محبتیں پیدا کرنے والی حدیث ہے، ان سے جو عقیدتیں رکھنے والی حدیث ہے، اس کا تذکرہ آپ نے فرمایا۔ امام موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایتوں میں آتا ہے کہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ سے متعلق موقف ان کے آبا و اجداد کے موقف سے مختلف نہیں تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ ابن عمران کو مبعوث فرمایا، ان کو اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے منتخب کیا، ان کے لیے سمندر میں راستے بنائے، بنی اسرائیل کو نجات دی اور ان کو تورات اور صحیفے دیے، تو انہوں نے اپنے پروردگار کے پاس اپنے بلند مقام و مرتبے کو دیکھ لیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار اگر آل محمد اگر آل محمد اسی طرح ہیں تو انبیاء کرام کے ساتھیوں میں سے کوئی ایسا ہے جو آپ کے نزدیک میرے ساتھیوں سے، تیرے نزدیک میرے ساتھیوں سے باعزت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے ارشاد فرمایا موسیٰ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت رسولوں کے تمام ساتھیوں پر ایسی ہے جیسے آل محمد کو تمام نبیوں کی آل پر فضیلت ہے، اور جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر فضیلت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار کاش میں ان کو دیکھتا۔ اللہ نے ان کی طرف وحی کی موسیٰ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کے ظاہر ہونے کا وقت نہیں، لیکن تم ان کو جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نعمتوں میں مست اور اس کی بہترین چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہوا دیکھو گے۔ یہ قول بھی بہار الانوار میں موجود ہے۔ یہ حضرت امام علی رضا جو حضرت موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، انہوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے
یہ فضیلت بیان فرمائی۔ آخری بات پیش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں۔ امام حسن ابن محمد عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تعلق سے فرمایا گیا، ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے بھی کیفیتیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے ویسے ہی تھی جیسے آپ کے اجداد کی تھیں۔ آپ بھی حضرات شیخین سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ آخری روایت میں پیش کر دوں، امام عسکری نے بیان کیا، حضور نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ ابن عمران کو مبعوث فرمایا، ان کو اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے منتخب کیا، ان کے لیے سمندر میں راستے بنائے، بنی اسرائیل کو نجات دی، ان کو تورات اور صحیفے دیے، انہوں نے اپنے پروردگار کے پاس اپنا مقام دیکھ کر فرمایا کہ میرے پروردگار، تو نے مجھے ایسی عزت سے سرفراز کیا جو تو نے مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، کیا تمہیں معلوم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک تمام فرشتوں سے، مخلوقات سے افضل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ تیرے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہیں تو کیا انبیاء کی آل میں سے میری آل سے کوئی افضل ہے؟ میرے مولا نے فرمایا کہ آل محمد کی فضیلت تمام انبیاء کے آل پر ویسی ہی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام رسولوں پر ہے۔ انہوں نے کہا میرے پروردگار، اگر آل محمد کا مقام تیرے نزدیک یہ ہے تو کیا تمام انبیاء کے ساتھیوں میں کوئی تیرے نزدیک میرے ساتھیوں سے باعزت ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ، کیا تمہیں معلوم نہیں محمد کے ساتھیوں کی فضیلت صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے ساتھیوں پر ویسی ہی ہے جیسے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام نبیوں کی آل پر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام رسولوں پر ہے۔ یہ اہل بیت اطہار ہے جن کی محبتوں کا تذکرہ میں نے صحابہ کرام کے حوالے سے کیا ہے۔ اگلی نشست ہماری ہوگی انشاءاللہ صحابہ کرام کس طریقے سے خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے، تاکہ ہمیں اس بات کا بھی علم ہو جائے یہ محبت ایک طرفہ نہیں تھی، یہ دو طرفہ محبت تھی، یہ مودتیں تھی، بڑی عقیدتیں آپس میں تھیں، بڑی رشتہ داریاں آپس میں تھیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا جو کچھ میں نے کہا میرے کہنے میں غلطی ہو تو معاف فرما دے، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔